اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز، دس از انجینئر سجاد حسین دی اینالسٹ چینل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ رمضان کریم کا پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرے عشرے کا تقریباً آج چھٹا یا ساتواں روزہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے رمضان کے جو باقی مہینے ہیں، جو باقی روزے ہیں اس مہینے، اس ماہ مبارک کے، وہ بہت ہی اچھے انداز میں گزریں، اور جو لوگ اس وقت اعتکاف نشینی کی حالت میں ہیں، اللہ کے حضور اعتکاف کی نیت سے مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے توسط سے ان کی جو دعائیں ہیں، جو راتوں کو جاگ کر وہ اللہ سے کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں ہم بھی شامل ہوں، اور ہمارے ملک عزیز پاکستان کے حالات بدلیں، عالم اسلام کے حالات بدلیں، عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس ملک کے اندر موجود تمام تر جو مشکلات ہیں اس کو دور فرمائے، اور یہی ایک ہم مسلمانوں کی دعا ہونی چاہیے، ایک عالم اسلام کے فرد کی حیثیت سے، اور پاکستان کے ایک پاکستانی قوم کے فرد کی حیثیت سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، اور جو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فرانس میں اور فلسطین کے اسرائیل کے اندر جو حکومت مخالف مظاہرے وہاں پر شروع ہوئے تھے، اور خاص کر ہم اسرائیل کی بات کریں گے۔ اسرائیل میں ایک جو ان کی گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جو ایک سول نافرمانی اور ایک پرتشدد قسم کا جو احتجاج وہاں کے جو لوگ کر رہے تھے، اسرائیلی باشندے، جب وہ اپنے عروج کو پہنچا اور اس سے حکومت کے اندر مشکلات پیدا ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا اسرائیلی گورنمنٹ کو، تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس کا رخ موڑنے کے لیے، انہوں نے فلسطین کے ساتھ جو مسجد اقصیٰ میں ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ایک ناروا سلوک انہوں نے کیا، جس سے وہ یہودی قوم دوبارہ سے اتحاد اور متحد ہو گئی، اور دوبارہ سے وہ ایک جو آپ دیکھ سکتے ہیں پرتشدد مظاہرے جو اسرائیل کے اپنے ہی عوام کے ان کے خلاف تھے، وہ ختم ہو گئے۔ تو عالم اسلام اپنی ٹیکٹکس کو، اپنے عالم کفر جو ہے وہ اپنی ٹیکٹکس کو، اپنی طریقہ کار کو بہت اچھے انداز پہ جانتا ہے، اور وہ ہمیشہ مسلمان کی دشمنی میں، عالم اسلام کی دشمنی میں اپنی قوم کو متحد کرتا آیا ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں پورے یورپ میں اگر اتفاق کرنا ہو، اگر پورے مغربی ممالک کے اندر اتفاق و اتحاد کرنا ہو، تو کبھی وہ پھر دوبارہ سے صلیبی جنگوں کا نعرہ لگاتے ہیں، جیسے 2010 کے اندر بش ایڈمنسٹریشن نے کروسیڈز کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ایک دفعہ پھر ایک طویل کروسیڈز میں ہم جا رہے ہیں، صلیبی جنگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو ان کا ایک طریقہ کار ہے جس کے اوپر وہ اتفاق کرتے ہیں، اور عالم کفر اپنے ایک ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر آ جاتا ہے، وہ عالم اسلام سے نفرت ہے، حسد ہے، عالم اسلام سے وہ نہیں چاہتے کہ عالم اسلام مستحکم ہو۔ لیکن اگر ہم عالم اسلام کی طرف ہم نظر کریں، کے اندر ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو عالم اسلام کے اندر ہمیں اتفاق اور اتحاد کا وہ عنصر ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک قوم، ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں، اور پورا عالم اسلام اگر دیکھا جائے تو تعداد میں، اگر ملکوں کی تعداد کی جائے تو ملکوں کے حساب سے، اگر وسائل کی بات کی جائے تو وسائل کے حساب سے، اگر دولت کی بات کی جائے تو دولت کے حساب سے، اور اگر آج کے دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ بہت مسلمان ممالک مستحکم ہیں، ہمارے اندر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، لیکن یہ الگ بات کہ ہمارے تعلیمی جو ہمارے ادارے ہیں عالم اسلام کے اندر، اس کے اندر کوئی تحقیقی کام اس طرح سے نہیں ہوتا، نہ ہونے دیا جاتا ہے، نہ ہماری سوچ اس طرف کو جاتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ ہم کیا عالم کفر کی طرح ہمارے پاس اتفاق اور اتحاد کا کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے؟ لازمی طور پر ہمارا اتفاق اور اتحاد ہمارا عالم اسلام کے اوپر ہے، امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ ہم ایک امت ہو کر ہی اپنی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے درد کو جان کر، مسلمان ممالک کے درد کو جان کر ایک قوم کی صورت میں آ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بنی نوع انسان کی جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے اسلام سے بہتر نظریہ، اسلام سے بہتر ضابطۂ اخلاق کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔
یہ اس وقت جنگ جو دنیا کے اندر جاری ہے، یہ آخر میں آ کر، اور میں آپ کو آپ جو جتنے لوگ ہمارے جن کا تاریخ کا مطالعہ ہے، جو کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہیں، دنیا کو جانتے ہیں، یا دنیا کی جنگوں کی تاریخ جنہوں نے پڑھی ہے، بہت دور کی بات نہیں، اگر ہم 9/11 کے بعد کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں وار کی، تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں باقاعدہ جو جنگ ہوئی ہے، انٹرنیشنل وار جسے کہا جاتا ہے، کہ سرحدوں کو پھلانگ کر کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں آیا ہو، تو وہ کسی اور عالم کفر کے یا کافر کے ملکوں میں نہیں ہوا تھا، وہ مسلمان کے ملک میں ہوا، وہ عراق میں ہوا، وہ افغانستان میں ہوا، وہ اس کے بعد لیبیا میں ہوا، وہ ایجپٹ میں ہوا، وہ شام میں ہو رہا ہے، وہ یمن میں ہو رہا ہے، وہ صومالیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں ہو رہا ہے، وہ افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا، وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہوا۔ تو مطلب عالم اسلام کے تمام ممالک کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے ایک، لیکن ہم اتفاق کی طرف نہیں جاتے، ہم عالم اسلام کے اسلامک بلاک کی طرف کو نہیں جاتے۔ پاکستان 98 کے اندر جب پاکستان نے ایٹامک دھماکے کیے، نیوکلیر دھماکے کیے، تو ایک عالم اسلام کے اندر ایک امید جاگی، ایک کرن جاگی کہ ہم بھی اس وقت عالم کفر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم بھی نیوکلیر ٹیکنالوجی کو ہم نے حاصل کر لیا ہے، اور پاکستان پورے عالم اسلام کو لیڈ کر سکتا ہے، عالم اسلام کو اتفاق کی طرف لا سکتا ہے، اور عالم اسلام کی طرف شاید کوئی اب بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات تھی، پاکستان کے اوپر پورا پریشر تھا، پوری دنیا کا پریشر تھا، دولت کی آفر کی گئی، اس زمانے میں بھی کوئی اربوں ڈالر پاکستان کو کہا آپ ہم سے لے لیں، ایٹمی دھماکے آپ نہ کریں، آپ ہم سے مراد لے لیں، ہم آپ سے تجارت کریں گے، ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے، بہت سارے لالچ پاکستان کو دیے گئے 1998 میں، لیکن پاکستان نے کسی بھی لالچ کو قبول نہیں کیا، پاکستان نے کسی بھی پریشر کو، دھمکایا بھی گیا کہ ہم پاکستان کو کی جو حالات ہیں وہ صومالیہ کی طرح کر دیں گے، ہم پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیں گے، پاکستان پوری دنیا کی عالمی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے وہاں پر سرنڈر نہیں کیا، پاکستان نے 28 مئی کو دھماکے کر دیے، ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد دنیا، آپ نے دیکھا کہ دنیا خود آپ کے پاس آئی۔ انیشلی تو پابندیاں لگائی گئیں آپ کے اوپر، لیکن پاکستان نے سروائیو کیا، پاکستان کسی پابندی سے پاکستان کلیپس نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ عالم اسلام کے اندر جو ایک امید جاگ گئی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ایک حوصلہ آیا ہے، اس حوصلے کو ختم کرنے کے لیے، اور پاکستان کا جو اس وقت ایشو تھا، جو پاکستان جس تیزی سے ترقی کر سکتا تھا، دنیا پاکستان کو جس طریقے سے ایکنالج دنیا کو کرنا چاہیے تھا، اور پاکستان کی حیثیت کو جو خطے میں اور انٹرنیشنلی جو بن چکی تھی، اس کو سپریس کرنے کے لیے، اور عالم اسلام کا جو ہوپ اور امید جو تھی اس کو دوبارہ توڑنے کے لیے، جو 9/11 کا ایک جو مکروہ واقعہ کیا گیا، اس کا الزام پاکستان افغانستان کے اوپر لگایا گیا، اور اس کے بعد عالم اسلام کے اندر جو کچھ کیا، اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ایک اسلامی نیوکلیر پاور کے بننے کے بعد کے جو مراحل تھے، جس کے اندر عالم اسلام کو ایک ترقی مل سکتی تھی، عالم اسلام یونائٹ ہو سکتا تھا، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے 9/11 کا یہ واقعہ جو ہے نا وہ کیا گیا۔ تو یہ ایک پاکستان کے ساتھ بہت المیہ ہوا، اور پاکستان نے جب اس چیز کو پاکستان نے جس طریقے سے وار آن ٹیرر کے اندر 20 سال جو پاکستان کے لگے، اور ایک امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو الجھایا گیا، یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، بیسیکلی یہ مسلمان ملک، افغانستان مسلمان ملک تھا، القاعدہ کو بنایا جا چکا تھا امریکنز نے، اور القاعدہ ان کی ایک بھاگی ہوئی بکری تھی جس کے پیچھے وہ اسلامی ملکوں کے اندر گھستے چلے آتے تھے۔ آج ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ آج کی حالات نہیں ہیں، اس کی تاریخ، پاکستان کی جو تاریخ ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ میں، اور خاص کر ہم اسلامی ممالک کی بات کریں گے اور پاکستان کی بات کریں گے، جو تاریخ میں ایک بہت بڑا سا پیراڈائم شفٹ آیا ہے، جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، وہ یہ آئی کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں جس طریقے سے حکومت کے اندر مداخلت کی گئی، جس کی ضرورت تھی، ظاہری بات ہے، ایٹمی ایک جو ہماری تنصیبات تھیں، جو ہمارا ایٹمی، ہمارا جو ہے ہماری حیثیت تھی نیوکلیئر، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے، اس کو کلیپس کرنے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے ایک جال بچھایا، وہ جال 9/11 کی صورت میں تھا۔ اور اس کے بعد پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس آئیں، وہ چاہے ملٹری مشرف کی صورت میں ہو، جو بعد میں لوکل باڈیز گورنمنٹ کی صورت میں ہو، یا سول گورنمنٹ بنائی گئی، یا پارٹیز بنائی گئیں، ان تمام پارٹیز کے اندر جو لوگ انفلٹریٹ کر کے گئے، جن کو پلانٹ کیا گیا، اور اداروں کے اندر جس طرح لوگوں کو پلانٹ کیا گیا، یہ سارا پلان
یہی تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کو اندر سے اس حد تک کھوکھلا کر دیں کہ جب پاکستان اندر سے ختم ہو جائے، بینکرپسی کی طرف آ جائے، دیوالیہ پن کی طرف آ جائے، تو پاکستان کے سامنے یہ آفر دوبارہ رکھی جائے جو 98 میں رکھی گئی تھی کہ آپ اپنا جو نیوکلیر جو ہے اس سے دستبردار ہو جائیں اپنے پروگرام سے، اور یہ امداد آپ لے لیں اور ایک عام ملک کی طرح آپ رہیں. آپ کی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، اور آپ نہ عالم اسلام کے کوئی لیڈر ہے، نہ آپ کی پاکستان کا کوئی ایسا کوئی وجود ہے جس سے دنیا جو ہے مروب ہو. تو اس سٹیج پر لانے کے لیے جو مینیپولیشن کی گئی اس کے اندر ہمارے سامنے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ریاست کو جو چیلنج کیا گیا ان پارٹیز کی طرف سے جس کو اسٹیبلش کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور کیانی کی اسٹیبلشمنٹ نے، جو ایک گنجائش دی عمران خان کی صورت میں، KPK میں ان کو گورنمنٹ دی اور پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹکس میں ان کو لایا گیا، اور جس طرح سے اسٹیبلش کیا گیا اور عوام میں جس طرح پاپولرٹی ان کی بڑھائی گئی، یہ سارا یہ غیر نے تو کیا ہی کیا، لیکن اس میں اپنے ہاتھ زیادہ تھے. ان کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے. آج وہی شخص پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کے خلاف بات کرتا ہے، انٹر سروسز انٹیلیجنس کے خلاف بات کرتا ہے. پوری پاکستان کی اسٹیٹ مشنری کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ اپنی صرف سیلف پروموشن، اپنی ذات کو سب کچھ سمجھتا ہے. اور لوگوں کو اس نے ظاہری بات ہے پاپولر نعرہ ہے، اسلام کا نعرہ پاپولر ہے، امریکہ سے نفرت ایک ہماری ایک سینٹیمنٹس ہیں. اور پاکستان کے اندر 40-50 سال کی جو حکومتیں رہی ہیں، ہم سب پاکستان اس سے متنفر ہیں. پاکستانی ہم ایک تبدیلی چاہتے تھے، ہم ایک جینون تبدیلی چاہتے تھے، ہم ایک اسلامی ملک ہیں، ایک اسلامی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ ہم چاہتے تھے. اس نظریے کو کیش کر اس نظریے کو ہائی جیک کر آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے سمجھدار لوگ ہیں، ان کو بھی ہائی جیک کر کے صرف اپنی ہیومن شیلڈ بنایا ہوا ہے. زمان پاک کے پار لوگ اس کے ساتھ افطاری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی حکومت میں کوئی ایجنڈا وہ نہیں دے سکا، اپنی حکومت میں کوئی نیشنل پالیسی نہیں بنا سکا، کوئی فارن پالیسی نہیں بنی. کشمیر میں آج تقریباً کم و بیش میرے خیال میں 2.5 سے 3 سال ہو گئے کشمیر میں کرفیو ہے. اسلام آباد میں لگا ہوا کرفیو کلاک چیخ کر بتا رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں کرفیو لگا، اور عمران خان کے دور میں نہ تو انڈیا سے جواب طلبی کی گئی، نہ 7 ممالک کا اجلاس بلایا گیا، نہ OIC کو بلایا گیا، نہ پاکستان کی اپنی حکومت نے کشمیر کے اوپر کوئی سٹینس لیا. تو وہ کرفیو کلاک لگا دی، اور کرفیو کلاک آج بھی چل رہی ہے. اور ابھی جو حکومت موجود ہے ان کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے. کیا کشمیر پاکستان کی پالیسی کا حصہ نہیں تھا؟ کیا کشمیر پاکستان کی شہرت نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو ایک نقصان پہنچایا گیا، اسد عمر آتا ہے، اسد عمر کو فائنانس منسٹر بناتا ہے، ودن 100 days وہ کیا کرتا ہے، پاکستان جو ہے نا ڈالر کو 30 روپے اوپر لے کے چلا جاتا ہے. اتنی لمبی چھلانگ، اور راتوں رات ایک دن کے اندر کوئی اسے پوچھتا نہیں کہ اسد عمر صاحب آپ نے یہ کیا کیا. آپ سے اس کو فائنانس منسٹر سے ہٹا دیا جاتا ہے. کیا یہی اس کو ہٹانا کافی تھا؟ کیا عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسد عمر صاحب نے جو ہے یہ کیسے کر لیا، میں نے تو ٹی وی پہ خبر سنی. تو اس طرح کی ایڈونچرز کیے گئے پاکستان کے خلاف، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایسی معاشی پالیسی کو لایا گیا جس کے بعد ٹوٹل کلیپس ان اکانومی ہے پاکستان کا، اور ہمارے جو ہمارے ذخائر تھے ڈالر کے جو کہا جاتا ہے وہ ختم ہو گئے. اور تیسرا کام یہ کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک کے اوپر آبزرویشن لگا دی گئی IMF کے سامنے بالکل پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، ہماری مانیٹری پالیسی کو، ہمارے فارن ریزروز کو، ہماری ٹوٹل جو ہماری فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کو آبزرو کر رہا ہے. تو پہلے تو کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا. اور جو چوتھی چیز کی گئی وہ یہ کی گئی کہ پاکستان کے اندر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا تو جنازہ نکال دیا گیا. آج آپ کو یہ نہیں پتا کہ 4 سال میں ہم نے کتنی گندم اگائی، کتنی ہم نے جو ہے ہماری قوم کو ضرورت تھی. یہ تمام چیز یہ جو ہے یہ مس ہیپس جو ہیں یہ نہیں کہ IK کے عمران خان کے دور کے اندر ہوئے. اور جو 5ویں چیز اگر آپ نے دیکھی وہ یہ کہ ہماری جو قوم ہے اس کو کہاں لگا دیا. ریاست مدینہ کی بات کی جا رہی ہے، اور اسلام آباد کی سڑکوں میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میرا جسم میری مرضی کا بھی نعرہ لگ رہا ہے. فحاشی اور عریانی عام ہو رہی ہے. بس سیلیبریٹیز کو جو ہے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. سائنٹسٹ کی بات نہیں ہے، ریسرچرز کی بات نہیں ہے، ادیبوں کی، دانشوروں کی بات نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا مذاق کیا گیا. اور لاسٹلی دیکھا جائے تو پاکستان کی جو ملٹری گورنمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، جو پاکستان کی صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ہر پاکستان کا محب وطن شخص، پاکستان کا محب وطن ادارہ جو پاکستان کی سالمیت چاہتا ہے، وہ محب وطن دیٹ از اسٹیبلشمنٹ وہ پاکستان کی بقا کے خاطر کرتے ہیں. تو پاکستان کی بقا کے خاطر کیا کیا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو اس وہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ کا بالٹی
تو اس لیے یہ ایک بڑی صورتحال ہمارے لیے ہے کہ اس کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جس طریقے سے ابھی ان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تو لازمی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ آئی کے گورنمنٹ اس کے لیے رسپانسبل ہے۔ آج جو پاکستان آرمی کے خلاف، جو اداروں کے خلاف جو نفرت جو پیدا کی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہی ہے۔ اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو جنرل فیصل نصیر کا نام لیا جاتا ہے، باجوہ صاحب کا نام لیا جاتا ہے، یہ کیوں نام نہیں لیتے کیانی کا، جنہوں نے ان کو اسٹیبلش کیا؟ وار آن ٹیرر کے وہ سارے پیسے کس کی جیب میں گئی، یا اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو فورن فنڈنگ ہوئی نہیں ہوئی، آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس وقت پاکستان کو دوبارہ سے سیدھے راستے پہ آنے کی ضرورت ہے۔ تمام قوم سے میری گزارش ہے، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں، پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہم پاکستان کے محب وطن ہیں، میں نے، آپ نے، ہم نے اس میں زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ میں تمام کا بہت بہت شکریہ۔ کائنڈلی ہماری ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو پروموٹ کریں، اور انشاءاللہ کرنٹ افیئرز کے اوپر، انٹرنیشنل پالیٹکس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔